بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل کا بٹن پریس نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال ہونے کے بعد حضرت حوا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور یہ قابیل و حابیل کے واقعے کے 50 برس بعد کا واقعہ۔ اہل تورات کہتے ہیں کہ یہ بیٹا تنہا پیدا ہوا، اور شیس کے معنی ان کے ہاں ہمت اللہ اور شیس حابیل کے بدل کے طور پر تھے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حوا کے بطن سے شیس نامی لڑکا اور غرورہ نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ اس لڑکے کی پیدائش پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے جو حابیل کا بدل ہے۔ اس لفظ کو عربی میں شیس، سریانی میں شاش اور عبرانی میں شاس کے انہی کو آدم علیہ السلام کا جانشین بنایا گیا۔ ان کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس کو بلایا اور اس سے عہد لیا اور دن رات کی گھڑیاں اور اوقات سکھلائے، اور ہر ساعت میں کسی نہ کسی مخلوق کا عبادت کرنا بتلایا۔ یعنی ہر گھڑی کوئی نہ کوئی مخلوق عبادت الہی میں مصروف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اے میرے عزیز بیٹے، عن قریب زمین میں طوفان آئے گا اور وہ 7 سال ٹھہرے گا، اور ان کو وصیت لکھوائی۔ بس حضرت شیس علیہ السلام اپنے باپ آدم علیہ السلام کے وصی اور جانشین ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ساری حکومت و بادشاہت انہی کے لیے ہو گئی۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ آپ نے فرمایا 104، اور حضرت شیس پر 50 صحیفے نازل۔ اس وقت تمام بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ شیس کے علاوہ آدم علیہ السلام کی تمام نسل فنا اور ختم ہو گئی، اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، صرف شیس کی نسل چلی، لہٰذا اب تمام لوگ شیس کی اولاد سے ہیں۔ شیس علیہ السلام اپنے باپ آدم علیہ السلام کے جانشین تھے، بالخصوص ان کے راستے پر تھے، ان پر نازل شدہ صائف کے حق میں تھے۔ ان کے بارے میں منقول ہے وہ مسلسل مکہ ہی میں مقیم رہے، جو عمرہ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اپنے اوپر اور آدم علیہ السلام کے اوپر نازل شدہ صحیفوں کو جمع کیا اور ان سب پر عمل کیا، نیز پتھر اور گارے کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیس علیہ السلام جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنایا اور انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین ان کے والدین کے ساتھ جبل ابی قبیس کے غار میں ہوئی۔ ان کی ولادت کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 235 سال تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر 912 سال تھی۔ ان کے بیٹے انوش کی ولادت کے وقت ان کی عمر 605 سال تھی۔ یہ تمام بیان اہل تورات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت شیس نے اپنی بہن عزورتہ بنت آدم سے نکاح کیا تھا، جس کے بطن سے ان کے ہاں حانس بن شیس اور لغمہ بنت شیس پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 105 سال تھی۔ اس کے بعد وہ مزید 800 سال تک زندہ رہے۔ انوش اپنے باپ کی وفات کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی حکومت و رعیت کے انتظام و انفرام میں اپنے باپ ہی کے نقش قدم پر چلے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شیس علیہ السلام کے ہاں انوش اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اولاد پیدا ہوئی، اور انوش کے ہاں اس کی بہن لغمہ بنت شیس سے قیان پیدا ہوا۔ قیان کی ولادت کے وقت انوش کی عمر 90 سال اور آدم علیہ السلام کی عمر 325 سال، جبکہ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حانش بنت شیس اپنے بہن لغمہ بنت شیس سے نکاح کیا تھا۔ اس کے بطن سے اس کا بیٹا قیان پیدا ہوا۔ حانش کی عمر اس وقت 90 سال تھی۔ قیان کی ولادت کے بعد وہ 815 سال زندہ رہا اور اس کی متعدد اولادیں ہوئیں۔ حانش کی عمر 905 سال تھی۔ پھر قیان بن حانش نے 13 سال کی عمر میں دہنا بنت براکیل بن محقول بن حنو بن آدم سے نکاح کیا، جس سے میلائل بن قیان پیدا ہوا۔ اس کی ولادت کے بعد قیان 840 سال مزید زندہ رہا، اور قیان کی کل عمر 910 سال تھی۔
شیس کا معنی عطائے ربانی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قتل کے بعد آدم و حوا علیہم السلام کو اس صالح بیٹے کی صورت میں نیک بدلہ عطا کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کردہ حدیث میں ہے کہ رسول خدا سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے 104 صحیفے اتارے، ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ امام احمد کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں ہم سے عتبہ بن خالد نے بیان کیا، ہم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا، انہوں نے حبیب سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے یحییٰ بن زمرہ سعدی سے روایت کیا۔ فرمایا میں نے مدینہ طیبہ میں ایک بوڑھے شخص کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرما رہے تھے جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے میرے بیٹے مجھے جنت کے پھلوں کی طلب ہو رہی ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت کا وقت قریب آیا آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے ایک عہد لیا اور انہیں رات دن کے اوقات عبادت کی تعلیم دی اور بتایا کہ فلاں وقت میں کون سی عبادت ہوگی، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ میرے جانے کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ محمد بن اسحاق کا کہنا ہے کہ تمام اولاد کا سلسلہ نسب شیس علیہ السلام سے جا ملتا ہے، کیونکہ آپ کی باقی اولاد سے نسل نہیں چل سکی، سب کی نسل نیست و نابود ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کی وفات جمعہ کے روز ہوئی۔ ملائکہ خوشبو اور کفن جنت اور حریم قدس سے لائے، حضرت شیس سے تعزیت کی اور انہیں وصیت فرمائی۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت کی رحلت ہوئی اس دن سے برابر 7 دن رات تک سورج اور چاند کی روشنی ماند رہی۔ ابن عساکر نے شیبان بن فاروق کے طریق سے روایت کیا ہے، انہوں نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے میبون بن مہران سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملائکہ نے آدم علیہ السلام پر 4 تکبیریں پڑھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر 4 تکبیریں پڑھیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ابو بکر پر 4 تکبیریں پڑھیں، اور صہیب نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر 4 تکبیروں سے ہی نماز جنازہ ادا کی۔ آدم علیہ السلام کے مدفن کے بارے میں اختلاف ہے، مشہور یہ ہے کہ آپ کے جسد اطہر کو اسی پہاڑ کے نزدیک دفن کیا گیا جہاں پر ہند میں آپ کو اتارا گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مکہ کے نزدیک جبل ابی بیس کے نزدیک آپ کا مدفن ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ طوفان میں نوح علیہ السلام کے ان کے جسم اطہر کو ان کی زوجہ محترمہ کے جسم اطہر کو نکال کر ایک تابوت میں رکھا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ یہ قول ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ ابن عساکر بعض علماء سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا سر اقدس مسجد ابراہیم کے پاس، جبکہ باقی جسم بیت المقدس کی چٹان پر مدفون ہے۔ حوا علیہ السلام کی وفات 1 سال بعد ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے، اس سے پہلے ابن عباس اور ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث میں گزر چکا ہے کہ آپ کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال درج تھی۔ موجودہ تورات کا بیان کہ آپ کی عمر مبارک 930 سال تھی، یہ بیان حدیث کے مقابلے میں قابل التفات نہیں ہے، کیونکہ تورات کا بیان مردود اور مطعون ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے قول کی مخالفت کر رہا ہے جو محفوظ ہے اور اللہ کے معصوم نبی سے اخذ کیا گیا ہے۔ تورات اور احادیث میں مطابقت بھی ممکن ہے۔ 930 سال کو اگر دنیاوی زندگی یعنی محبول زندگی پر پرکھا جائے تو کل عمر 1000 سال بن جاتی ہے۔ تطبیق کی ایک صورت اور بھی ہے کہ 930 سال شمسی اعتبار سے ہے اور 1000 سال قمری اعتبار سے، کیونکہ 930 شمسی سال 995 قمری سال کے برابر ہوئے اور 500 حبوط سے پہلے کے بھی اور شامل کر لیں تو کل مدت عمر 1000 سال بن جائے گی۔ اس طرح قمری اعتبار سے آپ کی عمر 1000 سال بن جائے گی، شمسی اعتبار سے بعد از حبوط 930 سال بن جائے گی۔ عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو تمام مخلوق نے 7 دن تک ماتم کیا۔ اسے ابن عساکر روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد امور دنیا کی باغ دوڑ حضرت شیس علیہ السلام نے سنبھالی۔ شیس علیہ السلام نبی سے جیسا کہ حدیث میں گزر چکا ہے، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں ابو ذر سے روایت کیا ہے کہ آپ پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ جب شیس علیہ السلام کی رحلت ہوئی تو ان کی جگہ ان کے بیٹے انوش نے لی۔ حضرت نے انہیں نیکی اور عدل و انصاف کے قیام کی وصیت بھی فرمائی تھی۔ انوش کے بعد قینن، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے
محل ملابیل کے متعلق فارس کے عجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 اقالیم کے بادشاہ تھے۔ ملابیل ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے درخت کاٹے شیروں کی بنیادیں ڈالی۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا، تو پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شیث علیہ السلام بزرگوار فرزند عطا فرمایا کہ ان کی نسل سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، اور حضرت شیث علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اترے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح کا زمانہ پال تو میرے جستے خاکی کو کشت نوح میں رکھ لینا، اور نہ ہی اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ معارج النبوت میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے حسین اور معجبین تھے، اور تمام ظاہری و باطنی کمالات سے پر تھے، اور آپ کی پیشانی میں نور محمد آفتاب کی طرح درخشاں سا۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کرایا تھا کہ نور محمدی کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، یک کے بعد دیگرے اسی عہد نامے پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامے کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل کی شہادت سے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حسن و خوبی و صورت حضرت شیث علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھی۔ آدم علیہ السلام نے قبل از وفات حضرت شیث علیہ السلام کو ولی عہد مقرر کر دیا، اور حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کے وصف ہمیشہ سنتے رہے اور آسمانی صحیفے کے مضمون میں دریافت کرتے رہتے، اس لیے دنیاوی لذتیں اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر دی۔ اکثر اوقات ورد، وظائف و اطاعت میں مشغول رہتے، نفس ریاضتیں اور تہذیب اخلاق ہمیشہ ان کی منتظر رہتی اور ان کو مد نظر رکھا جاتا۔ اور شیث علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے، ایک حضرت شیث علیہ السلام کی تابعداری میں تھے، آپ کی نصیحت سے براہ راست مستفید ہوتے تھے، اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیث کی کی بعض خوبیاں یہ تھیں کہ وہ حقیقی مومن تھے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں: خدا کو پہچاننا، نیک اور رب کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، نعمت الہی پر شکر کرنا۔ یہ تھیں آپ کی نصیحتیں۔ جب وقت پورا ہو گیا تو دنیا سے گزر گئے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔